ابھی میں نے آج کل چونکہ فیس بک پہ بہت تیز چل رہا ہے وہ کام، وہ خلیل الرحمان کا اور وہ عورتوں کا، میرا جسم میری مرضی، بڑی تیز چل رہا ہے کام. تو پہلے میں نے دیکھا کہ میں نے آ کے کلپ دیکھا تو اس میں دیکھا کہ وہ خلیل الرحمان نے کسی عورت کو بڑی برا بھلا کہا اور بڑی بدتمیزی سے اس کو بول. میں کہ یار یہ عورت سے تو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. جب میں نے پورا دیکھا کہ یہ عورت ہے کون، یہ عورت کون اس کو کہا، تو پھر میں نے کہا یہ تو عورت نہیں، یہ تو پائی ہے، یہ پائی ہے، یہ مرد ہے. اس سے جو معاملہ کیا گیا وہ مردوں والا کیا گیا ہے، اس نے ٹھیک کیا ہے. کیونکہ عورت کے اندر تو نسوانیت ہوتی ہے، عورت کے اندر شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے. جس عورت نے وہ شرم حیا نکال دی ہے، اب یہ مرد ہے، اب یہ پائی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اس کے الٹ استعمال کرنا چاہتے ہو. کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو مخلوق جس کام کے لیے بنائی ہے میرے دوستو، اس کام کے لیے اگر وہ اس کو استعمال کریں گے تو فائدہ اٹھائیں گے. اللہ نے کچھ لوگوں کو مرد بنایا، کچھ کو عورت بنایا. مرد کیا ہوتا ہے، عورت کیا ہوتی ہے؟ ہر بات کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے. ایسے تھوڑی کہ کیوں اس کو کہتے ہیں یہ مرد ہے، کیوں کیا مرد ہے؟ کہ اس کی ساخت مختلف ہے، اس کا چہرہ مختلف ہے، اس کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مرد ہے. یہ عورت ہے، یہ عورت ہے، اس کی ساخت مختلف ہے، اس کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، اس کا رہنا سہنا مختلف ہے، اس کے اعتبار، اس کی ضروریات مختلف ہیں، اس کی ذمہ داریاں مختلف. یہ صحیح عورت ہے. ہر کوئی اس کی اپنی صفات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. یہ استاد ہیں، استاد کے جب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے کہ یہ پڑھاتے ہیں، کچھ لوگوں کو تعلیم دیتے ہوں گے، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اس لیے استاد ہیں. یہ ڈاکٹر ہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے کہ یہ مریض دیکھتے ہوں گے، یہ علاج کرتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہر لفظ کے پیچھے اس کی کوئی حقیقت ہے. یہ مرد ہے. مرد کے جہاں اور بہت ساری حقیقتیں ہیں، وہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ مرد کے اندر ایک بلٹ ان چیز ہوتی ہے، غیرت. اس کے اندر غیرت ہے. اور عورت کے اندر بلٹ ان ایک چیز ہوتی ہے، حیا، شرم. حیا ہے، شرم ہے. اب مرد کے اندر سے غیرت نکال دو، عورت کے اندر سے شرم و حیا کو نکال دو، تو پھر یہ مرد نہیں رہے گا، عورت نہیں رہے گی. آپ نے سنا نہیں کہتے ہوتے کہ یہ کسی نے کسی گھر پہ حملہ کر دیا تو اس کے گھر میں عورتوں کو ذلیل کیا، عورتوں کی عزت کو خراب کیا، تو یہ مرد پاس کھڑا دیکھتا رہا. تو لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو کچھ چوڑیاں پہن لے، اب یہ چوڑیاں پہن لے، یہ مرد بننے کے قابل نہیں ہے، یہ عورت بن جائے کہ یہ عورتوں کا کام ہے. کیونکہ مردوں میں تو غیرت ہوتی ہے، اس کی غیرت ختم ہو گئی. اب یہ عورتوں کے حکم میں آ گیا ہے، یہ مرد نہیں ہے. اب چوڑیاں پہنے، کیونکہ عورتیں پہنتی چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاتی. یہ سنی میں مثال. اب جس عورت کے اندر سے شرم و حیا نکل گئی، شرم نکل گئی، حیا نکل گئی، اب یہ عورت کے حکم سے نکل گئی، اب یہ مرد ہے، عورت نہیں ہے. اب اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ مردوں والا ہے، عورتوں والا نہیں. اس لیے دین نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جس عورت کے اندر سے نسوانیت نکل جاتی ہے، شرم حیا نکل جاتی ہے، اب یہ مرد ہے. اور جو پردہ دار عورتیں ہیں، ان پردہ دار عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اس عورت سے بھی تم پردہ کرو، کیونکہ ابھی عورت نہیں، مرد ہے. اس کے اندر سے عورت والی صفات نکل گئی.